يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کی ساری امت اس میں شامل ہے، اگر آپ اطاعت کریں گے زمین میں سے اکثریت سے، اکثر جو لوگ ہیں ان میں سے اگر آپ، یعنی کثرت جس کو بولتے ہیں، کثرت تعداد، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل سے کام لیتے، تک بندی سے کام لیتے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب وہ زیادہ علم رکھتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے، کون گمراہ ہے اس کی راہ سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ علم رکھتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پانے والوں کو بھی وہ جانتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس کھاؤ اس سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وما لکم، تمہیں کیا ہے، اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، جبکہ اس نے تفصیل بیان کر دی ہے جو اس نے تم پہ حرام کیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، مگر جو تم مجبور کر دیے جاؤ اس حرام کھانے کے لیے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بے شک اکثر ان میں وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ، علم کے بغیر علم، صرف تمنائیں، خواہشیں، سوچ ہے، علم نہیں ہے، بنیادی تعلیمات نہیں ہے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ ان ربک هو عالم، یقیناً تیرا رب زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین، جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، متجاوزین ہیں، ان کو اللہ اچھی طرح جانتے ہیں۔
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی اور جو در پردہ گناہ ہیں ان کو بھی۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ اس کو جزا دیے جائیں گے جو وہ کما رہے ہیں، یعنی برائیاں گھڑ رہے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ولا تاکلوا، تم نہ کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ انتہائی نافرمانی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، بے شک جو شیطان ہے، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تو وہ وہی کرتے ہیں، یعنی دل میں باتیں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ آپ سے جھگڑیں، الجھیں، لڑائیاں لڑیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، انکم لمشرکون، بے شک تم بھی پھر شرک کرنے والے مشرکین میں سے ہی آپ کا شمار ہوگا۔ حضرات، سب سے پہلی بات ذہن نشین یہ فرمائیں، یہ کتاب ہدایت ہے اور اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کو بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس کو ثبت کیا ہے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں جن کا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر آدمی اپنے عقیدے کی بھی درستگی نہیں کر سکا تو زندگی تو خراب ہوگی ساری۔ دین اسلام کی تعلیمات میں یہ بنیاد اور اساس ہے کہ پہلے اس کی سوچ ٹھیک ہو۔ میرے بزرگ تھے، وہ دنیا میں نہیں رہے، بہت بڑے فاضل تھے، وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، جتنا جانو گے اتنا بدلو گے، جتنا بدلو گے اتنی ہی آپ کے اندر تبدیلی آئے گی۔ نہ ہم نے جانا، نہ ہم نے پہچانا، نہ ہم نے اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائی، اسی طرح جس طرح ڈگر میں لگے رہے اسی طرح لگے رہے۔ اس کے بعد پھر اظہار کرنے کی اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جو جملے ہیں لوگ کہتے ہیں، محاورے ہیں، اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب سب کچھ اجاڑ لیا، بیڑا غرق کر لیا، تو اب پتہ چلا جی میری وہ جو تہ بند ہے اس کا رنگ کچا ہے، ٹانگیں کٹوا لی دونوں، تو بعد میں پتہ چلا جی تہ بند کا رنگ کچا تھا، اب کیا فائدہ ہے؟ یہ ٹانگیں کٹوانے سے پہلے سوچنا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے، اکثریت اس میدان سے فارغ ہے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ جس کو ہم بولتے ہیں جی وہ کثرت رائے بازی، ایک جملہ وہ لوگ بولتے ہیں سواد اعظم۔ سواد اعظم ایک جملہ ہے، بڑی تعداد ہے جی، سارا جہان اس طرف ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے اصول بیان فرمایا کہ کثرت تعداد حجت، حق اور دلیل سچائی کی نہیں ہے۔ میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کی امتوں کو پیش کیا، تو میں نے دیکھا ایک نبی تشریف لائے، ان کے ساتھ صرف 3 لوگ تھے۔ اللہ کا پیغمبر ہے اور ماننے والے صرف 3 ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ ایک نبی تشریف لائے، ان کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ ایک اللہ کا پیغمبر ہے جس کو اللہ نے نبوت دی ہے، اس کو ماننے والا صرف 1 آدمی ہے۔ ایک نبی تشریف لائے جن کا امتی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اگر ہم جاگ رہے ہیں تو اس پر غور فرمائیں، جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے مانا کسی کے نہیں، اس میں نبی کا قصور نہیں ہے، بد نصیبی ہے ان کی جن کے لیے اللہ نے نبی بنایا تھا۔ ایک اگر امتی ہے تو پھر وہ بھی سچا ہے نبی، لیکن کثرت تعداد تو کافروں کی ہے۔ سچا صرف ایک ہے اور وہ حق ہے۔ یہ نقشہ پیش کیا ہے، وہ تواڈے نال تے بندہ ہی کوئی نہیں، وہ تو ساری تعداد ہی اس طرف ہے۔ اس قانون کو اللہ نے بیان فرمایا، اے نبی محترم، کثرت تعداد کی اگر آپ پیروی کریں گے یہ تو بھڑکا دیں گے آپ کو۔ یہ نہ حجت ہے، نہ دلیل ہے، نہ سچ کی دلیل ہے۔
جس طرف زیادہ، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے، وہ انہیں ووٹوں تو جیت گیا بھاجی، وہ انہیں ووٹوں تو جیت گیا بھاجی، اسی چکر نے ہمارا سارا بیڑا غرق کر دیا، اور اسی میں انشاءاللہ ہم لگے رہے تو بیڑا غرق ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں ہماری بند ہیں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کبوتر ایک ایسی مخلوق ہے، جب وہ حملہ کرنے والی بلی کو، جو اس کا شکار کرنے والی، جب دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا خطرہ ٹل گیا ہے۔ خطرہ نہیں ٹلا، ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں جی بس چھتر مارنے والوں کی تعداد بڑھا دو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جب تک ہمارے اندر یہ بیداری پیدا نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے تو ہم آپ کے اندر تبدیلیاں نہیں لائیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ ایک تو یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، ان یتبعوا، ہاں ارشاد ہوتا ہے اے نبی محترم وَإِن تُطِعْ اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ ایسی لوگوں کی اتباع اور پیروی کریں گے جو اکثر من فی الارض، جو زمین میں اکثر ہیں، یعنی اکثریت والے جو لوگ ہیں، کثرت والے لوگ ہیں، ان کی بات اگر آپ مانیں گے تو وہ یضلوک عن سبیل اللہ، وہ سیدھی راہ اور اللہ کا جو راستوں سے آپ کو گھبرا دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ اگرچہ کثرت تعداد نہیں ہے، قلت ہے، تھوڑے ہیں۔ اور اب پھر ذرا غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے قلیل من عبادی شکور، شکر گزار تھوڑے، ایمان والے تھوڑے، حیا والے تھوڑے، نمازی تھوڑے، توحید والے تھوڑے، باقی کوڑا سارا۔ یہ قانون بیان فرمایا گیا، قرآن نے بیان فرمایا کہ شکر گزار بھی تھوڑے ہیں، ایمان والے بھی تھوڑے ہیں، حیا والے بھی تھوڑے ہیں، حلال خور بھی تھوڑے ہیں، باقی سارا اسی طرح۔ اب آپ سروے خود کریں نا، چھوڑیں اس قانون کو، جو اللہ نے قانون تو بیان کر دیا ہے۔ نمازی کتنے ہیں، ان میں سے سنجیدہ کتنے ہیں، سنت کے مطابق پڑھنے والے کتنے ہیں، ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کتنے ہیں؟ وہ چند بندے آپ کو نظر، باقی سب وارغ ہیں کون؟ سنی ہے کون؟ پکے اہل حدیث ہیں کون؟ تبلیغی ہیں کون؟ بس ہیں کون؟ اللہ اللہ خیر سب۔ تو اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے صدیاں پہلے بیان کر دیا تھا، لیکن ہم نے صدیاں گزر جانے کے باوجود آنکھیں نہیں کھولی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، کچھ نہیں ہے ان کے ہاں سوا، جس طرح لاشیں پھرتے ہیں نا، مردے جس طرح، زندوں کے قبرستان جس طرح ہے، اس طرح ہے۔ تو ارشاد ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اٹکل تک بندیوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے یہ مگر تک بندی اور اٹکل سے ہی کام لیتے، گمانات، خیالات، تصورات، یعنی گمان جو ہوتا ہے، یار میرا یہ خیال سی، میرا یہ گمان تھا، میرا یہ اندازہ تھا، یہ ان کا ایک معیار ہے۔ تو یہ معیار کیا ہے، اس پر تبصرہ کریں جو کیا ہے۔ تو فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ تو ظن، گمان اور اٹکل کی پیروی کرتے ہیں۔ وانہم الا یخرصون، مگر یہ تک بندیوں سے کام لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی شے ان کے پاس نہیں ہے۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ، اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو وہ فرما رہے یہ گمراہ ہے، مشرک ہے، کافر ہے، بے حیا ہے، تو یہ بات زیادہ سچی ہوگی یا تیری بات یا اس کی بات سچی ہوگی؟ اللہ کی بات سچی ہوگی۔ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ زیادہ علم رکھتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ کئی دفعہ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، کسی کو مشرک کہہ رہے ہیں، کسی کو بے ایمان کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت اسلوب بیان فرمایا ہے، توجہ کریں جی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ذرا غور فرمائیں، اللہ نے فرمایا اگر مومنوں کی جماعت میں سے دو جماعتیں لڑ پڑیں، جھگڑا ہو جائے، تو ان کی اصلاح کر دو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں، یہ دو تیسرا مووی بنا رہا ہے،
چھڑاتا نہیں اور باجی لڑن دے نا. تو قرآن کا اسلوب اور اصول اور فرمان یہ ہے کہ اچھا اب اس میں جو حکمت کی بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دو لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن اللہ نے دونوں کو مومن کہا ہے. اس کا مطلب مومنوں کا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. ہماری صورتحال یہ ہے تو جب ہم نے بات شروع کر اچھا اس بھائی بان کی گل کر دے اور حاجی بھائی بان اور حاجی آگے پھر گدے لفظ بول رہے ہیں. اللہ بیان فرمائے مومن کو اگر لڑائی ہو جائے تو ہمارا سلو او بے ایمان کہتا ہے, اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے. یہ ہمارا معیار ہے. ظلم کی داستان یہ ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک تم لڑو فقاتل التی تبغی, جو اس میں بغاوت کرتا ہے صلح نہیں کرتا تم اس کے ساتھ لڑو. تو لڑنے کے یہ مطلب نہیں سر قلم کرو ڈنڈے مارو نہیں, اس کا معنی ہے اس کے ساتھ مجادلہ کرو, تکرار کرو, اس کے ساتھ سر مارو, اس کے ساتھ میں تم ایسا نہ کرو. وَإِنْ فَاتَ, اگر وہ جھک جائے مان جائے تو پھر ان کی صلح کراؤ. یہ تو قانون اللہ نے بیان فرمایا. کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں, بھائیوں کی لڑائیاں, بیویوں. میں اگر آپ کو بیان کروں حیران رہ جائیں گے. صرف گجرانوالہ کے اندر کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں, کتنے کھلے ہو رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں. ایک مہینے کے اندر کھلے کتنے ہو رہے ہیں, طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں, لڑائیاں کتنی ہو رہی ہیں, اور قتل کشت و خون کتنا ہو رہا ہے. باقی ملک باقی ساری دنیا کا الگ مسئلہ ہے. کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ جس بنیاد پر دین نے کہا تھا رشتے کرو وہ ہم نہیں کر رہے. اور دیندار بچہ تلاش کرو. کسی نے نہیں دینا. کاروبار کی کر دیں, باجی بڑا کاروبار ہے, بلے بلے ہوگی, رشتہ کر دو. نہ اس کے پلے حیا, نہ شرم, نہ اس کے پلے نماز, نہ عقیدہ ٹھیک, صرف اس کے پاس پیسے ہیں, رشتہ کر دو. یہ تو یہودی کرتے تھے. بڑی خوبصورت کڑی ہے جی, بڑا خوبصورت منڈا ہے, بلے بلے. انگریز کیا معیار ہے؟ انگریز ہونا یا گوری گورا ہونا یہ معیار ہے؟ اگر یہ معیار ہوتا تو مسجد نبی کا مؤذن حضرت بلال نہ ہوتا. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. سراں رہ گئی یعنی وہ اندر والا ایمان اور وہ اندر جو سر تھی نا جناب بلال کی وہ نہیں رہی. فلسفے رہ گئے ہیں, تلقین غزالی نہ رہی. امام غزالی نے جو رہنمائی وہ نہیں ہے, باقی سارے تک بندی ہیں. کو گریبی پہ تبصرہ کر رہا ہے, کو کسی کی دمبی پہ تبصرہ کر رہا ہے, کسی لیلے پہ تبصرہ کر رہا ہے, کسی کی حجامت پہ تبصرہ. یہ کیا معیار ہے؟ یہ سوچو یہ اس بندے کا اپنا معیار کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کے حالات کیا ہے, اس کی چلن کیا ہے. ماں کے ساتھ سلوک ہے, باپ کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ, حتیٰ کہ نمازیوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے. وہ سور منہ وٹیا, نہ کسی دی زندگی کا پتا, نہ کسی کی موت کا پتا, نہ سلام نہ دعا, نہ کسی ہے نمازی. پتھر ہو تم, انسان ہو, کون ہو تم لوگ؟ کوئی پتہ نہیں کسی کی. اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتا ہوں, ہم جتنے نمازی ہیں میں اکثر کو ایک دوسرے کے نام کا بھی نہیں پتا. میں بات غلط کی ہے صحیح کی ہے؟ ایک سائڈ سے اگر آپ پوچھنا شروع کر دیں ہمیں ایک دوسرے ناموں کا نہیں پتا. تو دین نے تو تعارف فرمایا ہے کہ یتعارفو لتعارفو, تاکہ تم ایک دوسرے پہچان جاؤ کون ہے. اور میں بڑی خوبصورت بات ہے دین اسلام نے کہ سند میں بات کی ہے. الاسناد و مزیت لہذا دین, سند کے ساتھ بات کرنا یہ امتیازی حیثیت ہے اس دین کی. کیا مطلب ہے؟ کس نے بیان کیا جی؟ حضرت ابو ہریرہ صاحب نے. حضرت ابو ہریرہ صاحب, اچھا وہ تو صحابی ہیں. اچھا یہ کہاں حدیث آئی ہے؟ امام بخاری نے بیان فرمایا ہے. امام بخاری کون ہے؟ ان کے استاد کون ہیں؟ حجی علی بالمدینی ان کے استاد, انہوں نے بیان فرمایا. ان کے استاد کون ہیں؟ ان کا نام لیا, اس استاد نے بیان کیا. اس کے بعد حضرت سعید بن مسیب نے بیان فرمایا ہے, یہ تابعی ہیں. اور اس کے بعد صحابی ہے, اس کے بعد نبی مکرم ہے, اس کے بعد جی نبی مکرم نے کس کو بیان فرمایا؟ جی جبرائیل امین نے ان کو بیان فرمایا. جبرائیل کہتے ہیں مجھے رب العالمین نے بیان فرمایا. اس دین کی سند تو رحمان تک جاتی ہے. تو جس دین کے اندر یہ سند نہیں ہے, جس بات
بزرگوں نے فرمایا۔ کون ہے بزرگ؟ حج عمرہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں جہاں جمرات میں کنکریاں ماری جاتی ہیں تو جو بڑا شیطان ہے نا، بڑا جمرہ، جمرہ اولا اس کو بولتے ہیں، تو وہاں لکھا ہوتا ہے این شیطان بزرگ است، فارسی، انگریزی اور عربی میں انہوں نے کتبے لکھے ہوئے، تو فارسی والوں لکھا ہوتا ہے این شیطان بزرگ است، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بڑا شیطان ہے۔ لوگ بزرگ کس معنوں میں آتا ہے؟ یہ بزرگوں نے فرمایا، بزرگ کنوں کہندے نے؟ بڈیرے بندے نو، عمر رسیدہ نو۔ ہمارے ہاں بزرگ کا ترجمہ بڑے پاکیزہ مخلوق ہے، کوئی پاکیزہ مخلوق کوئی نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، وہ جنگلوں میں رہنے والا، وہ صحرا میں رہنے والا، وہ ریڑھی چلانے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، محلوں میں رہنے والا بھی بڑا بغیرت اور فرعون اور دجال ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں معیار ہے، اس پر ذرا تھوڑا سا غور کیا جائے۔ یہی مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ کھاؤ، ان کنتم بآیاتی مؤمنین۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ مشرکین کا ایک سوال تھا کہ جس کو تم مارتے ہو، تم کہتے ہو وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ مارتا ہے وہ کہتے ہو حرام ہے۔ وہ غلطی سمجھ لگتی درویشو، بس جڑا مردہ ہے، مردار ہے، وہ کہتے ہیں اس کو اللہ نے مارا ہے تو یہ حرام ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کو تم ذبح کر کے مارتے ہو، ہم تو ذبح کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جس کو تم مارتے ہو تو یہ حلال کس طرح ہو گیا؟ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے جس پر اللہ کا نام لے کر تم نے اس کو جاں بحق کیا ہے وہ حلال ہے، جس کو میں نے بذات خود جاں بحق کیا وہ حرام کیا میں نے آپ کے لیے۔ اے بنڈ دیسی، یہ ایک اور شبہ لوگوں نو پیندا ہے، وہ کہتے نہیں تجارت میں بھی نفع آتا ہے، سود میں نفع آتا ہے، تو یہ حلال ہو گیا ہے تو وہ حرام ہو گیا ہے۔ اس کی دلیل ہے قرآن مجید میں، احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کے لیے آنے والا نفع اللہ نے حلال کیا ہے، اور سود کے ذریعے آنے والا نفع اللہ نے حرام کیا ہے۔ جب اللہ نے حرام کر دیا ہے اور سمجھ بھی لگتی ہوئی گل ہے۔ ایک سمجھنے والی اور بات ہے، ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، کتنا فرق ہے ان میں؟ یہ حلال حرام کو پہچاننے کی دلیل ہے، اور بات سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ماں کی طرف دیکھتے ہو، بیٹی کی طرف دیکھتے ہو، ہمشیرہ دیکھتے ہو، بیوی کو اس طرح دیکھتے ہو، ہیں تو تینوں عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی پہچان کے فرمایا اس کا یہ تقدس ہے، اس کا ہم نے اپنی بات کے ذریعے قبول ہے کسی کی بیٹی اتنے حق مہر کے ساتھ میں تیرے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، پھر وہ عام عورت ہی اب تیرے لیے بیوی اور رفیقہ حیات بن گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطے فرمایا، اس میں تیرا میرا کا معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ تیری اب بیوی بن گئی، عام عورت ہی بیوی بن گئی، عام بندہ تھا وہ خاوند بن گیا ہے، اور جس کو تم نے بہو بنا کے لایا وہ بیٹی کے درجے میں آ گئی۔ تو یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے پہچان کر اپنے قانون کے ذریعے تو فرمایا اس کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا مصیبت ہے اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا، کیوں نہیں کھاتے؟ کیا الجھن ہے آپ کو؟ اللہ نے جب فرما دیا کھاؤ، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کتے شکاری جن کو تم صدارتے ہو، تعلیم دیتے ہو، پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتا شکاری چھوڑتے ہو خرگوش پکڑنے کے لیے یا کوئی ایسا شکار پکڑنے کے لیے، پھر وہ کتا اپنے منہ کے ساتھ پکڑ کر لاتا ہے، تو لانے تک اگر وہ مر جاتا ہے بظاہر تو اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ وہ ذبح سمجھو، تیرے لیے حلال ہے، کھا لو۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کر لو۔ اور اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ معلمین تعلمونہن، وہ کتے جن کو تم شکار سکھاتے ہو، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں جو فرما دیا ہے۔ اور وہ نالائق لوگ جو ہیں انسان کی اولاد لیکن ہیں جاہل، اللہ رسول کو پہچان دینے کا کسی تذکرہ ہے ہی کوئی، فارغ ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، شکاری کتے کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرمائے، اور تیری خدمت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرا نام لے کر اور کتے کو بھی شکار پہ چھوڑ دو، وہ بھی تیرے لیے حلال ہے۔ جو میرا نام لائے تو چھرا پھیر کے ذبح کر دیا جہاں بھاگا، وہ بھی تیرے لیے حلال ہے۔
اس چکر میں پڑے جی اللہ مارے تو حرام ہے، تسی مارو تو حلال ہے، اس بات میں پڑے ہوئے. جس طرح ہے نا یہ حضاتی ہے، یہ ممادی ہے، یہ بشر ہے، نور ہے، اس مصیبت میں پڑے ہوئے. تو سوال یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں کیا مصیبت ہے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اللہ نے تو مفصل بیان فرما دی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فلاں 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 چیزیں حرام ہے، باقی ساری حلال ہیں. تم کیوں چکر میں پڑے ہو؟ کہو ما حرم علیکم، ہاں اللہ نے بیان کر دی حرام. الا ما ضررتم الیہ، پھر ایک اور احسان پر، کوئی شے نہیں مل رہی لیکن خنزیر کا گوشت ہے، کوئی شے نہیں مل رہی، تو فرمایا خنزیر میں نے حرام کیا تھا، اب تیرے لیے حلال کر دیا، کھا کے جان بچا لے. جان ضائع کرنے کا حکم نہیں ہے. وہاں خنزیر بھی کھایا جا سکتا ہے، مردار بھی کھایا جا سکتا ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ جو چڑھایا سب سے زیادہ حرام ہے، وہ بھی جان بچانے کھایا جا سکتا ہے. لیکن جسہ بنانے کے لیے اور چل پڑا رہا ہی ہے نا جی، چلو دو ایک اور پلیٹ کھا چلو، اس لیے نہیں ہے. لیکن اب اسی جگہ بڑا سواد آیا یار، میرے بڑا سواد ہے، ذرا دو ترے چپے اور کر دے روٹیاں دے، اس چکر سے پایا پاکرام ہے نا پتا یار. چپا جڑا ہے بڑا سواد ہے، تین روٹیاں دے اور چپے کر کے لو، چپے کر کے نہ ساری عمر سارے کھا کھا کے حرام کھا کے بیڑا گرک کرتی. سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، پی لیا. اس نے پوچھا حضرت آپ نے پوچھا نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے یار میرا تو گمان تھا یہ اچھی شے ہوگی. کہنے لگے نہیں، جب میں کافر تھا تو میں کہانت کا کام کرتا تھا، یہ نجومی تھا، اور جس نے ٹوٹ کے کرتے نہیں جڑے کالا علم جادو تے ٹوٹ کے تے اس کی مزدوری تھی. میں وہ مزدوری کا دودھ سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق نے منہ میں انگلی ڈال کے قے کر کے فارغ اپنے پیٹ کو کیا. فرمایا لگا میرے سے زیادتی ہوئی ہے، میں نے پوچھا نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا نجومیوں کی کمائی حرام ہے، کتے کی کمائی حرام ہے، سود کی کمائی حرام ہے، اور اس کے بازاری عورتوں کی کمائیاں. تو بازاری عورتوں کی کمائیاں بھی کھائیاں جا رہی ہوں، جنہیں قبراں دے سارے ٹھیکے نے، وہ گورنمنٹ اوقاف والا محکمہ کیا ہے؟ بولو نا. چڑھائیاں چڑھاوے سارے کتے بلے جو کھلائی ہو، ماشاء اللہ جیسی مرغی کھانے ہیں، ماشاء اللہ مرغی ان کی کھوا دو، جو کتے بلے مردار سب کچھ فیڈ میں شامل کر کے تے پھر ہمیں چکن پکا کے پھر ناشتہ کرانا ہے. کھاؤ بھی ناشتہ کر لو، ناشتہ کر کے نال ہی مردے پی جانا. وہ 6 مہینے نظر ہی نہیں آتے. ناشتہ کرانے والا تے ناشتہ کرنے والا دونوں فارغ ہو. تعلیم دی ہے دین اسلام نے، جب تعلیم سے آنکھیں بند کریں گے تو پھر کبوتر جیسا حشر ہوگا. اللہ مجھے آپ کو محفوظ فرمائے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں. علم نہیں ہے، علم جاننے کو کہتے ہیں، اور جاننا وہ ہے جو اللہ اس کا رسول فرمائے، اس سے ہٹ کر کسی کو جاننا نہیں کہتے. ہمارے ہاں سب سے معیار کیا ہے؟ گوگل. وہ پاجی میں ریسرچ ماری تھی، یہ ایک ٹوٹکا ہے، جملہ ہے، اور اکثریت وہ میں ریسرچ ماری تھی کتنے گوگل تے گوگل کی روا دے یہ دادی اما کا نام ہے کہ نانی اما نو کہندے کہ پھوپھو کا نام ہے گوگل. ایک سسٹم ہے، آپ نے مل کے اس کو ایک فیڈ کیا ہے، جمع کیا ہے، انگلی مارو گے وہ نتیجہ دے دی گا. 2 2 4 ہوتا ہے، 2 2 4 ہوتا ہے، اور 2 جمع کرو 6 ہو جاتا ہے، پھر کرو تو 8 ہو جاتا ہے. یہ کیا قاعدہ ہے؟ تو ہم اس پیچھے لگے ہوئے. قرآن اللہ نے نازل فرمایا، مصطفیٰ کی تعلیم موجود ہے، اور گوگل پہ سے چڑھے ہیں. پھر کہ وہ مولوی گلا کر دیں. میں کل دی ریسرچ ماری باجی، ریسرچ ماری، اس میں مت ماری گئی. جس نے ریسرچ ماری نا قرآن و حدیث کے مقابلے میں، اسی نے اپنی مت ماری. اور گھر گھر کے اندر ڈنگر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اکثریت ان کی اپنی خواہشات کے ذریعے علم و فضل کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں. ان ربک هو عالم بالمعتدین، اور تیرا رب جانتا ہے سب سے زیادہ اے محمد کریم حد سے بڑھنے والے کون ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے کون ہیں. ان الانسان لیطغی، قرآن نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے اندر طغیانی آ جاتی ہے. ندی نالے بارشیں ہوں تو ان کے اندر پانی جب باہر نکل آتا ہے نا، تو بندے کی اوقات کسے کیا سی؟ اے پیر صاحب واسطے گل ہے، کوڑ باتی تے ٹل تھوڑا.
گل سمجھ لگی ٹوٹ کے دی کوڑ بادی تے ٹل تھوڑا قوت تھوڑی تے غصہ زیادہ تے کٹ کھان دے نتیجے یہ ساری نشانیاں مار کھان دیا نے جتنا آدمی طاقتور ہوگا متحمل ہوگا اس کے اندر وہ صبر تحمل ہوگا جی تے جتنا شتونگڑا چپیٹ دی مار نے جڑا تپے گا زیادہ یہ تسی آپ سرچ کر لو سمجھ لگدی گل دی اج دے نوجوان منڈیاں ترس آوندا انہاں دی جوانیاں تے اے بابے جڑا عمرہ گزاری ہیں نا اے سمجھدے ایک چپیٹ دی مار نہیں منڈا لیکن سارے محلے نے اس نے شیطانی اور بدتمیزی کر کر کے پریشان کیا ہوتا ہے کیا ہے سلسلے سارے یہی مسئلہ ہے رب تیرا زیادہ جانتا ہے حد سے بڑھنے والے کون ہے اور خواہشات کی پیروی کرنے والے گمراہ کر رہے ہیں اگلا مسئلہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ دو باتیں اس میں آ گئی ہیں باطنی گناہ کیا ہوتے ہیں وہ شرک ہے وہ بد عقیدے ہیں بدعات ہیں رسومات ہیں یہ اندر کے گناہ ہیں تو ظاہری گناہ کیا ہے وہ شرک ہے کفر ہے قبروں کے سجدے ہیں اللہ طول بدتمیزیاں بد اخلاقیاں فرمایا ظاہری گناہ بھی چھڈنے نے تے اندر والے بھی چھڈنے نے اس کا ایک سادہ اور ترجمہ بھی ہے سریعام گناہ کرنے بھی چھوڑنے در پردہ گناہ بھی چھوڑنے جو کوئی نہیں دیکھ رہا وہ بھی چھوڑنے حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے امام الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے ایک شخص کی بات ہے اس نے بیان کیا کہ میری چچا جب مشیرہ تھی تو میں اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وہ مالدار لوگ نہیں تھے میں نے جب اس کو برائی کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا پھر اس نے ڈیمانڈ کی سرمایہ کی میرے پاس اگر اتنے پیسے اگر تو مجھے دے دے تو پھر میں تمہیں موقع دے سکتی میں نے پیسے جمع کیے جب اللہ کی حد توڑنے کا وقت آیا تو وہ لڑکی کانپ رہی تھی لرز رہی تھی اور اس کی زبان سے جملے نکلے اتق اللہ اللہ سے ڈر جا تیرا حق نہیں ہے میری عزت کے اس پردوں کو توڑنے کی اور عزت کو پامال کرنے کا تیرا حق نہیں ہے اس بی بی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے میرے دل پہ اتنا اثر کر گئے میں نے گناہ بھی چھوڑ دیا پیسے بھی چھوڑ دیے یہ جو سلسلے ہیں اس میں پھر اللہ تعالیٰ بھی وہ شفا دیتے ہیں ایسے دل کو شفا دیتے ہیں کہ اس دل کے اندر اللہ برائیوں کے خلاف بھی فارغ کر دیتے ہیں تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے بَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ جو ظاہری گناہ ہے نا سامنے دونوں ترجمے میں نے آپ کو بتا دیے وہ بھی چھوڑنے ہیں باطنی طور پہ جو گناہ وہ بھی چھوڑنے ہیں جو کوئی نہیں دیکھتا وہ بھی چھوڑنے ہیں اندر کے عقیدے کے ساتھ وہ شرکیہ دوسرے وہ گناہ بھی چھوڑنے ہیں جو ظاہری طور پہ آدمی بدتمیزی دین کی مخالفت کرتا ہے وہ گناہ بھی چھوڑنے ان الذین یکسبون الاثم جو لوگ گناہ کماتے ہیں سیجزون بما کانوا یقترفون یہ اقتراف جو ہے وہ ہوتا ہے ہر جرم اور گناہ کو کمانا اور کرنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ پھر جزا دیے جائیں گے جو وہ گناہ کما رہے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں قوت کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ جو برائیاں کر رہے ہیں اس کی ان کو جزا ملے گی پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یہ جتنے بھنڈارے ہیں غیر اللہ کے نام پہ پکنے والے جتنے ماشاءاللہ یہ شرینیاں ہیں غیر اللہ کے نام حسن حسین کے نام پر یہ کنڈے کے وہ کدے نام دے بھرے جاندے رہے امام جعفر صاحب کے جعفر صاحب کون ہے الہ ہے اور اللہ کے علاوہ ہی ہے نا جعفر ہو حسن ہو حسین ہو نبی ہو ولی ہو کتب ہو مسجد کا صدر ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو دی غیر اللہ ہے کہ اللہ ہے غیر اللہ ہیں سارے اور تسی سارے غیر اللہ وہ میرے سمیت ہم اللہ کے علاوہ ہیں غیر اللہ کا درجہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو وہ ولی ہے نبی ہے زندہ ہے مردہ ہے اس کے نام پر جو وہ حرام ہے یہی مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا تو اللہ کے نام والی شے تو ہم چھوڑ رہے ہو اور غیر اللہ کے نام کے کھا رہے ہو بے کہہ رہے ہو پیٹ بڑی ہوتی سمجھ نہیں ہوتی سمجھ کیوں نہیں ہوتی قرآن پڑھو نا سمجھ آ جائے گی
فرمایا یہ بہت بڑی نافرمانی ہے رحمان کی. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان بھی وہی کرتے ہیں. وہ جن اور انسان وہی کیا کرتے ہیں؟ در پردہ باتیں سناتے ہیں. کرنا ہی گلا پوری ویکھی ہے مولوی ویکھی مولوی گلا کرتا سارا بزرگوں کے خلاف کر گیا. ماڈل ٹاؤن بجے تقریباً ربع صدی سے زیادہ 25-26 سال ہو گئے. وہاں ایک بزرگ تھا تو ساؤتھ افریقہ میں اس کی فیملی ہے، اس بچے بڑے سیٹل تھے، امیر آدمی. وہ کٹھے بہ کے درس سوندا رہا. وہ چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا تسی درس نہیں سوندے؟ درس نہیں اچھا ہوندا؟ درس بڑا اچھا ہوندا یار. دفع کر پر ہے تے بھابی ہے دلیل ہے. درس بڑا اچھا ہوتا ہے، دلال بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہے بھابی. ایک ہی وہ ککھ کرنا نہیں ساڈا چھڑدا بھاجی. اس نے جی میرا کیا قصور ہے، اللہ فرماتا ہے میرا کیا قصور ہے، اللہ رسول ساڈا، اللہ رسول ساڈے خلاف ہے. لو اے گل اللہ دے رسول ہے ساڈے سنیاں دے خلاف ہے. اے دلیل ہے. شرم نہیں آتی کہ جب اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہے، وہ کوئی ہو، وہ عربی ہو، اجمی ہو، سنی ہو، بھابی ہو، سارے بے ایمان ہیں سارے. وہ تو اللہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اللہ کی مخالفت، رسول کی مخالفت، مومنین کی مخالفت، اور ڈگڑیاں بجا رہا ہے، لگتا پھر رہا ہے، مارو مار لگا ہوا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو نہ کھاؤ. وَإِنَّهُ لَفِظْ، وہ نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. وہ شیطان وہی کرتا ہے اپنے دوستوں تاکہ وہ تم سے لڑیں، بابیوں سے لڑیں، اہل علم سے لڑیں. وہ شیطان اس لیے کہتے ہیں یہ نا انگلی لا کے شیطان نکل گیا. تو کیا ہوتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. ایک گل چھوٹی جی سنا دیا ذرا طبیعت میاں صاحب واسطے گل سنانے. ایک چودھری صاحب کا شیطان بڑا یار سی، سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. وہ چودھری صاحب کے بیٹے دی شادی آ گئی. وہ چودھری کو اچھا آدمی سی، اس نے سارے علماء بھی سدنے سن، مسجد توحید علماء، نمازی، ترجمہ کلاس ممبر بھی سدنے سن. اس آخیا یار میں منڈے دا ولیمہ کرنا ہے تے اس دن تو نہیں آنا. آندا بھاجی گل ہے بھتیجے دا بیاہ ہوا تے میں نہ آواں. نہیں نہیں تو اس دن بدماشی کرنی ہے تے تو نہیں آنا. آندا نہیں چلو پھر چلو پھر ٹھیک ہے میں نہیں آنا. ولیمہ جی شروع ہوا، دیگاں پکدیاں پئی، علماء آ گئے، کوئی پگاں والے بزرگ آ گئے، کوئی ٹوپیاں والے آ گئے، کوئی دستار، کوئی جناب جنا کیپ والے انکاں پائیاں بزرگ. ایک اتنے آن کے کونے دن ایک بزرگ مریڑو جان کے اتنے کھلو گیا. وہ کسی آ کے جی حضرت بابا جی کی گل ہے، کی مسئلہ بابا جی تہاڈا؟ وہ شیطان سی، وہ بیلی ادو جی بس میں نا پتہ چلیا سی بڑے بڑے علماء تشریف لے آئے نے تو میں ایک صرف مسئلہ پوچھنا. پوچھو پوچھو پہ پوچھو. اصل نہ ساڈے محلے اتنے لڑائی ہون لگی سی، میں کہ تسی بہو اتنے علماء آئے، میں انہوں نے پوچھا ہونا مسئلہ دس کیا. اے مسئلہ ہے کہ جی مرغی پہلا سی کہ آنڈا پہلا سی. وہ شوجا چڑھ دیتا، سمجھ لگی جی. مسئلہ آ گیا اچھا جی علماء کرام فرماؤ کہ مرغی پہلا سی کہ آنڈا پہلا. حاضر مدن نے آخیا جی حافظ محمد امین صاحب شیخ الحدیث نے پہلا انہوں کو پوچھ لینی. پوچھا انہوں کو، وہ فرمان لگے چونکہ مرغی ہے سی تو پھر آنڈا ہویا سی. نال ہی شیخ الیاس صاحب بیٹھے تھا. اچھا جی استاد جی تسی دسو، بکواس کر دو، آنڈا ہے سی تو مرغی ہوئی سی. بھاگ گیا کام. ادھے ادھر شروع ہو گئے، ادھر پگڑیاں کسے پاسے، ٹوپیاں کسے پاسے، دیگاں کسے پاسے، افرا تفری. چودھری آ کے کنجرا تین آخیا سی نام ہی دے تھے آنڈا تے مرغی والا رولا پیا تھا، کول کول کے مر چلے سارے. اسی اس چکر پہ فوج کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، سیاستدان کا قصور ہے، کس کا قصور ہے؟ قصور ساڈا اپنا سارا. آزاد کشمیر میں کئی سال رہے ہیں، 12 سال رہے ہیں. انہوں دی نسل میں اچھی طرح ان جاننا. اس ورگ کے بندے باہر آن کے انہیں 3 روپیے بجلی کروا رہی یونٹ، تو ساری ماشاءاللہ 60 تک پہنچ گئی.
ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖੜਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਭੰਨ ਦਿਓ ਲੱਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਫਤਵਾ ਮੈਂ ਦੇਤਾ, ਮੀਟਰ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕੋਈ نہیں۔ میں نے 35 سال سعودی عربیہ وزارت بزم عبور کی سروس کی ہے، لکھ روپیے تنخواہ بھی ملتی رہی ہے۔ میں نواں سائیکل ہی رکھیا، پرانا سائیکل وہ بتا میں نہیں کک کر سکیا۔ یہ اگلے دن ہی نویں گڈی پجارو تے کدی کی پراڈو تے کی نام ہی نہیں سانو بدل لیندے، کتوں آتے نے۔ مسجد کو بل معاف نہیں، لیکن انہیں چودھری معاف نہیں، مدرسے کو بل معاف نہیں، امام مسجد کو بل معاف نہیں، امام روندے پھردے نے بیچارے۔ ساڈا ایک امام آدھا میں 16,000 بل ہے، تے ایک حجرا ہے تے ایک اسی پکھا چلانے ہیں تے 2 آنڈے چلانے ہیں، 16,000 بل ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے دعا کرو، یہ شرک ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، فسق و فجور ہو رہا ہے۔ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ جڑا سچی گل ہے سارے وہ خلاف ہی ہو جاتے، اگلے دن میرے خلاف جلوس کٹ دیو، درس بند کرا دیو تو کرا آرام کریا کرو۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ کریں جی، وَإِن تُطِعْ، اللہ نے رسول پاک سے فرمایا اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر من فی الارض، زمین والوں میں سے اکثریت کی، یعنی جو زیادہ ہیں، کثرت والے ہیں، ان کی اگر آپ بات مانیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے آپ کو روک دیں گے۔ بندے تھوڑے ہوں سچے ہوں ان کی گل مننی ہے، تے بندے بہتے ہوں تے کھچا ہوں تے جھوٹے ہوں انہاں دی گل نہیں مننی۔ اے مسئلہ بیان ہے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں یہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وان ہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ اٹکل سے تک بندی سے کام لینے والے۔ ان ربک هو عالم، بے شک تیرا رب وہ زیادہ علم رکھتا ہے، من یضل عن سبیلہ، کون بھٹکا ہوا ہے اس کی راہ سے، وہو عالم بالمہتدین، اللہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں، یعنی ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں ان کو۔ فکلو، کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بآیات مؤمنین، اگر اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو تو مذبوحہ چیز، جانور ہو، پرندہ ہے، کچھ ہے، کھاؤ۔ وما لکم، تمہیں کیا ہے، اللہ تاکلوا، تم نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، وقد فصل لکم، اللہ نے تفصیل بیان کر دی تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو اس نے حرام کیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، ہاں اگر تم مجبور کر دیے جاؤ تو جس کو اللہ نے حرام کیا وہ بھی آپ کے لیے حلال اس نے کیا ہے جس نے حرام کیا تھا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اکثر ان کے گمراہ کرتے ہیں، بے افواہ، اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، علم کا ترجمہ ہے ما قال اللہ و ما قال الرسول، اس کے بغیر وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین، اے نبی محترم تیرا رب زیادہ جانتا ہے حد سے بڑھنے والے کون لوگ ہیں۔ وَذَرُوا، چھوڑ دو، ظاہر الاسم، جو ظاہری گناہ ہیں، وباطنہ، جو در پردہ گناہ ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، یعنی محنت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، سیجزون، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون، جو گھڑ گھڑ کے محنت کر کر کے گناہ کر رہے ہیں اس کی ان کو جزا دی جائے گی۔ ولا تاکلوا، نہ کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وانہ، یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے مار مار کے، حسن حسین کو 5 تن پاک، ایک نعرہ حیدری، ساری زندگی شرک کر کر کے بعد میں کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت کی کرن جانا تو گھر اٹھ کے مسیتے آ نہیں سکتے تھے، قبر اٹھ کے سیدھا جنت فردوس جانا۔ اور میں نے ایک پوسٹ پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کوئٹہ سے علاتول سیدھا جنت فردوس، نہیں سمجھ لگی؟ نیو کے یہاں سروس چل رہی ہے کوئٹہ سے کہاں، سیدھا جنت فردوس۔ اسی طرح انشاءاللہ قبر اٹھ کے سیدھا جنت فردوس، گھر اٹھ کے مسیتے نہیں آ سکتا، لیکن قبر جو اٹھ کے علاتول، بڑے قبر اٹھ کے سیدھا علاتول جنت فردوس۔ یہ پاک کرام دسے گا، میرے علم تو ود ہوئے گا۔ ان الذین ہاں ارشاد ہوتا ہے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ،
جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ نہ کہو کیونکہ وہ نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، جو شیطان ہے وہ من الجن والانس بھی ہیں، لیوحون، وہ وحی کرتے ہیں، در پردہ باتیں الہام کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، الی اولیاء، اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوکم، تاکہ آپ سے لڑیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، اِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ، تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ اللہ ہمیں سب کو معاف کر دے اور ہدایت دے۔